میں ڈرپوک تے نہیں ہے، جو بندہ بولتا ہے میں وہی منجی ٹھوکنا. اور دیکھو کیسا چپ کرتا ہے. تھوڑے ساتھ رضوی نے میرے تے جھوٹا الزام لایا کہ میں نے ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے. ان کے اپنے مولوی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک بات کی تھی جو ان کے نزدیک گستاخی تھی، جس کو مفتی منیب نے ڈگری دی ہوئی ہے بریلویت کی. وہ صرف مجھ سے مل کے گیا، اس کی اس نے چیز میرے کھاتے میں ڈال دی، حالانکہ میں تو وہ واقعات بیان کرتا ہوں غار ثور والے. اس کو شرم نہیں آئی ہے تو میں نے تو نہیں چھوڑا. میں نے اس کو کہا ہاں تو آنا ذرا، اور پھر اگلی پھکی بھی لے لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ جو ہے وہ ایک مہاجر کے برابر رکھا گیا. صحیح بخاری میں آتا ہے. انہوں نے کہا میں اپنے بال بچوں کو کیسے پالوں گا؟ انہوں نے مسلح اٹھا کے سونا نہیں نکالا. سعد رضوی بھی بتایا کہ اگر تو ابوبکر کا ماننے والا ہے بتا تیری تنخواہ کتنی ہے. تو جو عیاشیاں کر رہا ہے اس تنظیم کے نام کے اوپر تنخواہ اپنی ڈکلیئر کر. ابوبکر کا نام لینا چھوڑ دے. تم لوگ ابوبکر کے غدار ہو. اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی میت پہ خطبہ پڑھا ہے نا وہ تلاوت کر کے بتا. 4 جگہ بخاری میں ہے، ویسے تو 8-9 جگہ، 4 جگہ ڈیٹیل سے. تو وہ جملے بول اور اس کا صحیح عربی لنگوسٹک میں ترجمہ کر. تیرے وہ 295C تیرے ماننے والے لگوائیں گے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ تو کہتے ہیں پردہ فرمایا ہے، تو بابیانہ کہتے ہیں پردہ فرمایا. اچھا بابیانہ اگر پردہ فرمایا ہے تو انہوں نے کپڑے کیوں لاندے ہو؟ زندہ بندہ تے اپنے کپڑے نہیں لان دیتا. ہاں تو کیوں کپڑے لا کے غسل دے دو؟ کپڑے سمیت انہوں دفنایا کرو نا. ہاں ہمارے امام کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے سنن نبی داؤد میں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات یعنی خواب باقی ہیں، اور اس کے ذریعے صحابہ کو ایجوکیٹ کیا گیا. آپ کے کسی بزرگ کا یہ پروٹوکول نہیں ہے الحمدللہ.